بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اتوار کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے ہے اور بڑی تگڑی اور اہم خبریں آئی ہیں۔ پہلے تو خان کے لیے جو حمایت کے لیے چھوٹا کیانی متحرک ہو گئے، فیلڈ مارشل کی جڑوں میں بیٹھنے لگا ہے۔ سندھ سے تبدیلی کا آغاز ہے۔ خان کے بدترین دشمن اچانک کیوں بدلنا شروع ہوئے؟ 85% خان کی مقبولیت، لیکن دوسرے نمبر پر نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ زرداری، نہ بلاول۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ حکومتی وزیر، کمپنی کی اعلیٰ شخصیات کے درمیان کیا گفتگو ہوتی رہی؟ اور ایک نہیں دو جہازوں کی کہانی، ایک جنرل رانی کے اور دوسرے پول کس کے کھلنے لگے۔ 31 ارب عیاشیوں میں اور جہاز اسرائیلی نکلے، اور پھر وادی تیرہ میں جو فوجی آپریشن کی شہادتیں، فوج کی سیدھی گولیاں، اور صورتحال وہاں بڑی کشیدہ ہے۔ شہباز شریف کو $25 کروڑ قرض پر بھی منہ کی کھانی پڑی۔ بھارت نے کیا چال چل دی؟ اور خطرناک گیم جو نیتن یاہو نے شیعہ سنی منصوبہ اپنا بتا دیا، خود پاکستانی وزراء اس پر بات کرنے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ سعودیہ نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کی پراکسی ٹروجن ہارس کیوں قرار دیا؟ ایران کے مسلسل جارحانہ معاملات پر ٹرمپ مایوس کیوں ہے؟ خطرناک معاملات ہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ کو بتانی ہے، لیکن انشاءاللہ تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے حالات بدلنے والے ہیں۔ زبردست قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور لیکن پہلے میں دیکھیں تمہید ضرور باندھوں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تاکہ آپ کو معاملہ سمجھ آئے۔ لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ پر ظلم و ستم بھی ہے، خان بھی قید میں ہے، ظلم اور جبر بھی ہے۔ ان معاملات میں سے نکلنا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی کا واقعہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، دل مضبوط۔ دیکھیں انسان تب ہارتا ہے جب اس کا دل کمزور ہو۔ اللہ کے تیسرے نبی رسول موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بڑے قریبی، اللہ سے گفتگو کرنے والے، قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ذکر ہے۔ مصر میں اللہ کے پسندیدہ بنی اسرائیل میں نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کسے تھا؟ فرعون سے، جو شخص نہیں تھا، ایک نظام تھا۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، خود کو رب کہتے تھے، ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے۔ آج بھی مثال کے طور پر فرعون کو ظالموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی ظلم ہو کہتے ہیں فرعون نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر فرعون کو نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، 23 سال کی تمہاری سلطنت کا زوال بنے گا۔ اس نے بچے قتل کرنے شروع کر دیے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو الہام سے بتایا، سورہ القصص میں ذکر ہے کہ دودھ پلاؤ اور جب خوف ہو تو دریا میں ڈال دو، ہم اسے واپس لوٹائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں رکھا، دریا میں ڈالا۔ فرعون کے محل میں پہنچ گئے، ان کی بیوی آسیہ، انہوں نے کہا فرعون کو یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے، جوان ہوئے تو ایک دن باہر نکلے، ایک شخص بنی اسرائیل کا مار رہا تھا دوسرے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی، وہ شخص مر گیا۔ سورہ القصص کے مطابق اللہ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کی، اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ اللہ نے معاف کیا۔ خبر بہرحال پھیل گئی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کا حکم دیا ان کا۔ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کو بتانے آیا کہ آپ نکلیں یہاں سے۔ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی، وطن چھوڑنے کی۔ یہ مصر چھوڑ کر بدین گئے، وہاں 10 سال رہے، شعیب علیہ السلام کے پاس کام کیا، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا۔ واپسی پر آئے، کوہ طور پر گزرتے ہوئے آگ دیکھی اور اللہ کی آواز ہے۔ سورہ طہ میں پورا واقعہ ہے، میں تفصیل نہیں بتاتا۔ اللہ نے پکارا کہ میں تمہارا رب ہوں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، اسے بتاؤ جا کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پھر میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر، میری زبان کی گرہ کھول۔ اللہ نے ان کی زبان کی گرہ کھولی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون نے کہا نہیں، تمہیں ہم نے اپنے گھر میں پالا، تم نے قتل کیا، میں نے معاف کیا، تم نعوذ باللہ جادوگر ہو، پہلے میرے جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ پھر وہ سامری اور جادوگر آئے، آپ کو پتہ ہے، پھر وہ عصا اللہ کے حکم پر اژدہا بنا، پھر سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان سب کو سولی پہ بھی چڑھا دیا۔ اب یہ فرعون کی نافرمانی تھی۔ اچھا یہاں یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر بڑی محنت کی، ان لوگوں کو بڑا سمجھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ہم تو اذیت میں ہیں، خوف زدہ ہے۔ سورہ اعراف میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت میں تھے، اب بھی اذیت میں ہیں۔ اس نقطے کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ 78 سال کا آپ کا نظام ہے، آپ پہلے بھی تکلیف میں تھے، آج بھی تکلیف میں، ظالم وہی ہیں۔ اب فرعون اس وقت ظالم تھا، جابر تھا، بعد میں بھی ظالم تھا، یہ یاد رکھیں۔ بچوں کو قتل کرنا، لوگوں کو ڈرانا، غلام بنانا، خوفزدہ کرنا، اور پھر اس کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی سورہ یونس میں موجود ہے کہ اے میرے رب تو فرعون کو، اس کے سرداروں کو زینت اور مال جو تو نے دیا ہے، یہ گمراہ کر رہے ہیں، ان کے مال کو برباد کر، ان کے دل سخت کر۔ مال کا کہا، اس آیت پر غور کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہا میں نے آپ کی دونوں دعائیں قبول کر لیں، عذاب آنا شروع ہو گیا۔ یہ نقطہ ذرا غور سے سمجھے کہ تباہی سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے آئے، قحط آیا، ٹڈی دل کا حملہ ہوا، مینڈک آئے، پانی میں خون آنا شروع ہوا۔ یہ نشانیاں تھیں سمجھانے کے لیے، سمجھ جائیں۔ بارشیں جو بند ہوئی تھیں، کھیتیاں ان کی سوکھ گئیں، پھل ان کے ختم ہو گئے، خوراک کی قلت آئی۔ یہ جس طرح ہم بارشیں، سیلاب، یہ چھوٹی موٹی بیماریاں، غربت، بجلی گیس کے بل، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں۔
انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. آدھی سے زیادہ غربت میں آبادی، خوراک کی قلت اور پانی کی قلت، پانی کم یا زیادہ. اب فرعون اس کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بڑی تکلیف تھی، اور جب عذاب آتا تھا مینڈک برسات میں، آپ کو پتہ ہے ان کے بستروں میں، ان کے برتنوں سے، گھروں سے جوئیں ان کے جسم پر چڑھ جاتی تھیں، بارشیں ختم ہوتی تھی، کھیتیاں ختم، خشک، خوراک، قحط. تو یہ پریشان ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، دعا کرتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا. یہ پھر ظلم شروع کر دیتے تھے، پھر تباہی بربادی شروع کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا. پھر ایک وقت آیا کہ سمجھا کے پھر دل برداشتہ ہو گئے. خاص طور پر جب کوہ طور گئے سورہ معاہدہ میں، تو پیچھے انہوں نے سامری کا ایک بچڑا بنایا، اس کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ بھی اور غصے میں بھی آئے. اس وقت فرعون سے نجات پا چکے تھے. اس قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کیا، انہیں منو سلوا تک دلایا. لیکن یہ ایسے بدبخت تھے کہ مقدس سرزمین پر جب حملے کا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ لڑو مل کے سورہ معاہدہ میں. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چونکہ سالوں کی غلامی سے تھکے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے، کمزور تھے، کہتے تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بار بار ہمت ہار جاتے، ڈر جاتے تھے. سمندر کے سامنے بھی جب آئے آخری وقت میں ڈرے ہوئے تھے، تو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا. پانی پہ اپنا عصا مارا، سمندر پھٹا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے. فرعون اس کی فوج وہیں غرق ہوگی. اب اس وقت وہ چیختا رہا، موسیٰ میں تمہارے اللہ پہ ہی مان لایا. لیکن دیر ہو گئی تھی. اللہ نے سورہ یونس میں کہا ہے کہ فرعون کے تمہارا جسم ہم بچائیں گے تاکہ تمہارے بعد آنے والوں کی نشانی بنے، عبرت کا نشان. اب اس واقعے سے دیکھیں ہم کیا سیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام لیڈر تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، اللہ کے نبی تھے. قوم لیکن بزدل تھی، کمزور تھی، شکایات کرتی تھی، ڈرتی تھی، غلام رہنا چاہتی تھی. موسیٰ علیہ السلام جلاوطنی برداشت کی، تنہا فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، قوم کی نافرمانی برداشت کی. سمندر کے سامنے بھی بزدل قوم تھی، وہ فرعون سے اتنا ڈرتی تھی، کہتے تھے ہمیں ابھی مار دے گا. تو اس سے ہمیں سیکھنا کیا ہے کہ خوف سے نکلنا ہے، ڈر ختم کرنا ہے، نظم و ضبط پیدا کرنا ہے، صبر اور حکمت عملی، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے فوراً بغاوت نہیں کی، وقت کا انتظار کیا. جب پیچھے فوج تھی، آگے پانی تھی، اس وقت بھی کہا کہ راستہ اللہ نکالے گا. یہ راستے جب بند ہوں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. آپ اس وقت بڑی سخت مشکل میں. آج جو وادی تیرہ میں ہوا دل چیرنے والا معاملہ ہے. پہلے مارٹر مارے گئے، پھر لوگ شہید ہوئے، لوگوں نے احتجاج کیا. وہ ڈسٹرکٹ اورگزئی میں گئے، وہاں فوجی مورچوں سے سیدھی گولیاں ماری، 4 مزید شہید ہو گئے. سہیل افریدی نے اس پر ٹویٹ بھی کی کہ غم کے موقع پر قوم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اب دیکھیں خیبر پختونخوا بڑا مضبوط قلعہ ہے آپ کا، لیکن وہاں چیلنج ڈبل ہے. ایک سہیل افریدی کی حکومت گرانی ہے، یعنی سیاسی دباؤ. دوسرا آپریشن کے ذریعے وہاں معصوم شہریوں پر ڈرون ہیں، مارٹر ہیں. اب سہیل افریدی کے پاس کوئی فوج نہیں ہے کہ وہ اس فوج کے سامنے ایک فوج کھڑی کر دے، مسلح جتھا بنا لے. انہوں نے عدالتوں میں جانا ہے، FIR کروانی ہے، دھرنے کرنے، احتجاج کرنے. سیاسی جماعتیں یہی کر سکتی ہیں، اور ان حالات میں کرنا بھی یہی چاہیے. اب جو تحریک میں کھڑے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، بعض اوقات یہ بھی بہت ہوتا ہے. یہ نے موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پورا واقعہ اسی لیے بتایا کہ صبر کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں. اب تحریک انصاف کی اگر بات کریں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، تو عمران خان نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ تحریک انصاف کو سب سے بڑا خطرہ تحریک انصاف سے ہی ہے. اب اصل تحریک انصاف کیا ہے؟ عمران خان اور عوام. بیچ میں جو قیادت آپ کو نظر آتی ہے، جو کمپرومائز بھی ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کر رہے ہیں، خامیاں بھی ہیں ان کی. اس پوری تحریک میں جس طرح دیکھیں خان نے اسے جہاد قرار دیا اور اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا، اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی اہلیہ، اپنے بھانجے، اپنا خاندان، سب کچھ، وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے. کاروبار عمران خان کا ہے نہیں، ورنہ وہ تباہ ہو گیا ہوتا. گھر انہوں نے قبضے میں لے لیے. اب تحریک انصاف کے جو رہنما نظریے کے طور پر خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن داؤ پہ سب کچھ نہیں لگا رہے. یعنی ان کے کاروبار بھی چل سکتے ہیں، قومی اسمبلی، صوبائی سینٹ کی نشستیں بھی ہیں، بچے بھی اسکول جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی عام چل رہی ہیں. یہ چاہتے ہیں اس طرح، یعنی یہ صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں جو عام حالات میں ان کا حق ہے. لیکن اب بدقسمتی سے پاکستان میں نہ سیاست ہے اور نہ عام حالات ہیں. ریاست کہتی ہے ہم ہارڈ ہیں، ہم نہ الیکشن مانتے ہیں، نہ جمہوریت مانتے ہیں، نہ آئین مانتے ہیں، نہ قانون مانتے ہیں. لوگ روز ظلم و ستم کا شکار. پنجاب میں بچوں کی، بزرگوں کی، خواتین کی، معذوروں کی پولیس کا نشانہ روزانہ ویڈیوز آ رہے ہیں، روزانہ. جیلوں سے نکال کے مارنے والا کام الگ ہے، کاروبار وغیرہ الگ ختم. چھوٹی چھوٹی بات پہ دہشت گردی کے پرچے، چھوٹی چھوٹی پوسٹ پہ پیکا لگا کے 10 سال سزائیں. تو یہ سیاست والے تو ماحول نہیں ہے. اب تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ چونکہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانا تیار نہیں ہے، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اپنی صفوں میں اتحاد لائیں. یہ ٹانگیں کھینچنا پہلے بند کریں ایک دوسرے. ایک پالیسی کے تحت چلیں. یہ 1.5 انچ کی مساجد بنانا بند کریں. جسے خان نے ذمہ داری ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، سیدھی سی بات. اس کے فیصلوں کی تائید کریں، اس کا ساتھ دیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. حالات تو بدلیں گے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، حالات تو بدلیں گے. دیکھیں ان کے اندر ہی اللہ نے چھوٹے چھوٹے کیا نہیں کھڑے کرنے. میں آپ کو اس کی دلیل اور ثبوت دیتا ہوں کہ نظام کیسے بدلتا ہے.
دیکھیں طاقت کا جو کھیل شروع ہوتا ہے اس میں آج آپ بڑی پیش رفت کیا دیکھیں کہ سیاست میں جو ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے یہ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کمال، یہ آج عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں، کہہ رہا ہے کون سا یہ انصاف ہے 180 نشستیں لینے والا جیل میں اور 80 نشستوں والا حکومت میں. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں پر اکٹھا سیاسی خودکش ہے، اور یہ چھوٹے کہنے کے بغیر نہیں ہوتا. نون لیگ کو اب نکلیں آپ کو کستی ہوئی نظر آئیں گی، پیپلز پارٹی کی بھی. دوسرا دیکھیں جماعتوں میں گیم کیا ہو رہی ہے. مریم نواز کے ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان کے میڈیا پر آپ دیکھیں 11 ارب کا جہاز کا معاملہ آپ نے دیکھا، پھر ماورائے عدالت دھڑا دھڑ 2000 قتل کرنے والے جیو ٹی وی سمیت تمام چینلز پہ مریم نواز کی چارج شیٹ بن رہی ہے، اور وہ بھی محسن نقوی کے چینل پہ. آصف زرداری نے عمران خان کی جیل پر بڑی ٹکا کے تنقید کی، خطرہ پڑا اسے کہ یہ خان کو جیل سے نکالنے لگے. وہ آ کے لاہور بیٹھ گیا، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اور پھر اچانک گورنر سندھ کا عمران ٹیسوری کو 45 دن کی رخصت پر بھیج دیا گیا. زرداری بلاول محسن نقوی کی میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے 3 جماعتوں سے ہوئی جن کا آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا. محسن نقوی ملا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں شہباز شریف سے جو انہوں نے کام کروانا تھا غزہ میں امن بورڈ کے، وہ کروا لیا ہے. اب شہباز شریف ایک بہت بڑا سیاسی بوجھ ان کے کندھوں پر، بہت بڑا بوجھ. یہ اپنی اس کے ساتھ کبھی بھی جڑنا نہیں چاہتے. ابھی جو تازہ ترین سروے گیلپ کا آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی 36% مقبولیت بلاول کے ساتھ، مریم نواز کی 34%، شہباز شریف کی 32%، اور عمران خان کی انہوں نے مان لی 85% خود. اور دوسرے نمبر پر سروے میں کس کو لائے؟ نیتن یاہو کو 51% مقبولیت. آپ اندازہ کریں کہ دوسرا مقبول رہنما نیتن یاہو لے کر آ رہے. اب شہباز شریف نواز شریف جو حکومت میں الزام ظاہر ہے ان پہ آئے گا کہ مقبولیت یہ بنا رہے ہیں، تو یہ مرحلہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر آپ نیتن یاہو کا آج اپنا بیان سنیں. اس نے کہا میں ایسا نظام اور اتحاد بنانے جا رہا ہوں مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ سے شروع کر کے جو شیعہ سنی میں اتحاد، جو ان کے خلاف اتحاد بنے گا، جس میں ہمارے ساتھ عرب ممالک، افریقی ممالک اور ایشیا کا ممالک ہوں گے. اندازہ کریں ایشیا کا کون سا ملک ہے ان کے ساتھ. اب یہ اتنا بڑا آگ اور خون بارود کا کھیل ہے کہ آپ کی سوچ سے بڑا ہے. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. ٹویٹر پہ ان کا اکاؤنٹ ہے بہت بڑا، مارخور کے نام سے، ISI کے نام سے بنا ہوا ہے. اس اکاؤنٹ نے ٹویٹ کی آج کہ کالعدم تنظیموں کے بڑے پیمانے پر مساجد، مدرسے، لڑکیوں کے اسکول، نادرا کا دفتر، پولیس اسٹیشنوں، رمضان کے بازار، اور یہاں بڑی تعداد میں انہوں نے اپنے خودکش پاکستان بھیج دیے. یہ افغانستان کے حملے کے بعد ذرا معاملہ ہے. اب ذرا سوچ دیکھتے جائیں، تانے بانے جوڑتے جائیں. غزہ میں فوج کا معاملہ، پھر افغانستان میں حملہ، اور پھر اب پاکستان میں جنگ لانے کی پوری کوشش. اب آپ ذرا اس کو دیکھیں یہ جڑے گا کہاں سے. ایران آپ کو پتہ ہے یہاں جو اس نے بات کی نا نیتن یاہو نے، شیعہ سنی اتحاد پورے عالم اسلام کو یہ نہیں رگڑا. قطر ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو اور ایران، اس کے بعد پاکستان. اس پہ سعودی عرب کا آج بیان پڑھیں. سعودی وزیر نے کیا کہا؟ اس نے کہا عرب امارات پر سنگین الزامات لگائے کہ یہ اسرائیل کا ٹروجن ہارس ہے. وہ ٹرائے فلم آپ نے دیکھی ہوگی، گھوڑے کے اندر فوجی چھپا کر یونان میں، ٹروجن ہارس اسے کہتے ہیں. اسرائیل کے لیے وہ کہہ رہا ہے عرب امارات یہ کام کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ مخلص اتحادی بنتے ہیں، لیکن اصل میں اسرائیل کا سب سے بڑا خفیہ ہتھیار اپنوں کے بھیس میں دشمن کے مفادات کا تحفظ. تو سعودی عرب کو مسئلہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں سنی حکومت کے خلاف، دوسری طرف ایران میں آ جائیں مسئلہ کے اعتبار سے شیعہ حکومت ہیں، ان کے خلاف بھی جنگ کی تیاری. اب یہاں سب سے بڑا جو معاملہ، ٹرمپ نے آج مایوسی کا اظہار کیا کہ ایران ہتھیار کیوں نہیں ڈال رہا. ہم نے اتنی طاقت بڑھائی، 193 جہاز ہیں، 1 لاکھ فوجی ہیں وہاں کھڑے، 4 ایٹمی اندوزے ہیں، اور ایران کا سپریم لیڈر کہہ رہا ہے ہم شہادت کے لیے تیار ہو گئے ہیں. جانشین نامزد کہہ رہے ہیں، اپنے اختیارات کو تقسیم کر رہے ہیں. انہوں نے بھی آج اپنے اختیارات جو ہیں علی لاریجانی کو تمام اختیارات دے دی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو، کہ فوجی، سفارتی، یہ جنگی سارے اتحاد اس کے اختیارات اس کے پاس. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یہ ہنگامی بنیاد پہ انہوں نے کیا، صدر پشیزگان کو پیچھے کر دیا، مسعود کو، اور قیادت کو کئی درجوں پر جانشینی کا بندوبست کیا. یعنی وہ تیار ہے اس بات پہ کہ قیادت کا بحران نہ ہو اگر یہ ہمیں نشانہ بھی بنا لیں. فوج انہوں نے الرٹ کر دی، میزائل نظام کو اسٹریٹجک مقامات پہ لے گئے، جنگی مشقیں بھی شروع ہو گئیں، اور ساتھ ملک کے اندر جو ادارے ہیں ان کے، انہیں اسپتال، پولیس، ان کو ہدایت کی کہ کوئی عوامی بے چینی یا بغاوت کا کوئی معاملہ ہو تو اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ایران کی طرف. اب آ جائیں پاکستان کی طرف کہ یہاں اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تعلقات تو بنا لیے، لیکن پاکستان کو بھی ایک ٹروجن ہارس بنانے کی کوشش. یہ جو مریم نواز کا 11 ارب کا جہاز آپ نے سنا، خبر تو آپ کو پتہ ہے. ابھی شہباز گل نے سب سے پہلے بات کی، پھر جاسم چٹھا، وجاہت سعید، تینوں نے ایک خبر سامنے لائی. میں نے تحقیق شروع کر دی. جہاز ایک نہیں 2 نکلے، ایک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا 20 ارب کا بھی. اب مریم نواز اور جنرل عاصم منیر کے جہاز کو ملائیں تو پہلے تو بنتے ہیں 31 ارب، یعنی $112 ملین. خریدے کس سے کہ اسرائیل کی کمپنی سے. اب آپ سوچیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی سے دنیا بھر میں بائیکاٹ، ہم لوگ نہیں استعمال کرتے پروڈکٹ.
یہ اسٹار بکس کافی والا ہی صرف 11 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، 11 ارب ڈالر کا. پاکستان جیسے لٹے پٹے اجڑے ملک سے 112 ملین ڈالر کما گئے. اس پہ الجزیرہ کی رپورٹ آپ پڑھیں. جنوری 2026 میں ایئر فورس بیس نور خان پہ یہ جہاز کھڑا تھا، پھر سوئٹزرلینڈ کلوٹن پہ زیورخ میں، وہاں اس کی تصویریں. اور یہ جو مریم نواز کا جہاز ہے یہ تو لگژری ہے ایلان ماسک جیسے لوگوں کے پاس. پنجاب کے صوبائی بجٹ سے سیاسی مقصد کے لیے یا صوبائی سطح کے لیے مریم نواز کے لیے خریدا. اب یہ خبر بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے جہاز کے بارے میں مریم نواز نے نکالی اپنے سر سے ہٹانے کے لیے. یہ 786-99 جہاز جو ہے عسکری جہاز، اس کا کنٹرول آرمی ایویشن کے پاس دفاعی فنڈنگ سے خریدا ہوا. پہلے تو وہ ایئر فورس 1 مریم نواز استعمال کرتی تھی تھائی لینڈ، چین، برازیل کے لیے. شہباز شریف یہ آرمی چیف انٹرنیشنل دورے کرتے ہیں. شہباز شریف نے 44 دورے کیے، اپنے اپنے جہاز میں جاتے ہیں. اسحاق ڈار، شہباز شریف آرمی چیف ابھی پچھلی کانفرنس میں 3 مختلف جہازوں میں گئے. اور آرمی چیف کے سب سے زیادہ دورے میں عرب امارات، سعودی عرب، قطر، اردن، سعودی عرب، سری لنکا، امریکہ، برطانیہ، صبح دوپہر شام. آپ دیکھتے ہیں اتنی جلدی وہ پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ اسرائیلی جہاز سامنے آ گیا. اچھا، جہازوں کی خریداری کا کمپنی کا میں نے چیک کیا تو گلف اسٹریم اسرائیل کی جو ایروسپیس انڈسٹری ہے 1984 سے بنی ہوئی ہے. 37 جہاز یہ بنا چکے ہیں. یہ جو G600 کی سیریز ہے اس کی پروڈکشن گلف اسٹریم کرتی ہے، رجسٹرڈ امریکن کمپنی ہے. لیکن اس کی جب ماڈیفکیشن ہو، کنورژن ہو یا اس میں کوئی مزید ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو تو پھر اسرائیل کی ایروسپیس انڈسٹری کے پاس جاتا ہے. وہ ماڈیفکیشن کر کے اس میں اسپیشل تبدیلی کرتے ہیں. مثلا بیرونی ریڈار کا سسٹم، جہاز کہاں ہے، سینسر سسٹم، الیکٹرانک اینٹینا، یہ اسرائیل کی وہ کمپنی کرتے ہیں. دوسرے معنوں میں یہ جہاز ہر وقت اسرائیل کے نشانے پر. اب یہاں آپ اسرائیل کی طاقت کا اندازہ کریں. انہوں نے پوری دنیا میں مزاحمت کار کیسے اپنے مخالف اڑائے، موبائل فونز کے ذریعے، وہ پیجرز کے ذریعے. ایران میں جو انہوں نے سارے اڑائے، اور سیکورٹی کتنی ہائی الرٹ اور تھریٹ دیکھیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کر دی ہے. فی الحال تو تحفظ دے رہے ایک دوسرے کو بورڈ آف پیس میں ملے ہوئے اکٹھے، لیکن یہ معاملہ کہاں تک چلے گا؟ اب اس سارے معاملے میں خان کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں عمران خان کا معاملہ. ایاز صادق ابھی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا کام کر رہا تھا، ملک سے باہر تھا. خیر اس نے کہا جی کہ اسے محسن نقوی کے ذریعے مذاکرات میں بیرسٹر گوہر سے اس کی بات ہوئی کہ فیملی اور ڈاکٹر چلے جائیں، ہم خان کو 1 مہینے کے لیے شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. علیمہ خان نے اسٹیٹمنٹ دی کہ انہیں خطرہ اور خوف کس چیز کا ہے، یہ بات کیوں نہیں ملاقات کروا رہے، کیا چھپا رہے ہیں؟ اگر انہوں نے خدا نخواستہ کو زہر کا انجیکشن یا سلو پوائزننگ نہیں کی ہوئی تو انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، ملاقات کروائیں. اب 25 تاریخ کو ملاقات کی انہوں نے بات کی ہے، یا منگل کو عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، یہ اب حکومت دیکھیں مجبور ہوتی جا رہی ہے. اس کی بڑی وجہ سیاسی استحکام جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو معاشی استحکام سے جو ہے وہ معاملات حقیقت میں کنٹرول سے باہر. یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی دونوں حالات خراب ہو رہے ہیں، خطرناک ہو رہے ہیں. پنجاب حکومت ایک طرف نمائشی منظوموں میں 1700 ارب کا صوبہ مقروض ہو چکا ہے جس پہ سود ادا کیا جائے. 10 لاکھ تنخواہ پہ حکومت نے ٹیکس زیرو کر دیا. NFC کا جو شیئر دیا جا رہا تھا، صوبوں کو پیسے دیے جا رہے تھے، اس میں نے بجائے ترقیاتی اور فلاحی کاموں کے انہوں نے یہ وارداتیں شروع کر جو ایک ایک کر کے پکڑی جا رہی ہیں. مریم نواز نے جہاز لیا تو نیچے افسران نے 3 گاڑیاں 800 لیٹر مفت پیٹرول تک لے لیا. اور غربت کی جو رپورٹ آ رہی ہے 30 سال کی تاریخ میں آپ پاکستانی اس وقت 1998 میں پہنچ گئے ہیں. 1998 والی غربت کے حالات ہیں. اور اصل جو حکومت کی رپورٹ کو دیکھیں گراؤنڈ پہ تو وہ 50% سے بھی زیادہ ہے. خود ان کے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جیسا چولہا ہوگا ویسی روٹی. معاشی تندور کی گرمی میں سیاستدان ہوں، فوجی ہوں، انہیں اب دسترخوان پہ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ چولہے میں گیس نہیں، گاڑیوں میں پیٹرول نہیں. پیکا ایکٹ کے نام پہ صحافیوں کو اٹھا رہے ہیں، دنیا میں بدنامی الگ. تو اب یہ جو سارے معاملات بن چکے ہیں اس میں تبدیلی کا عمل ناگزیر ہے. آج آئے، عید کے بعد آئے، عید سے پہلے آئے، یہ ہوگا ضرور، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ لوگوں کی صرف مزاحمت ہے. تحریک انصاف کو صرف اپنی اس مزاحمت پہ کھڑے رہنا ہے. بعض اوقات خاموشی سب سے بڑا مزاحمت کا ہتھیار ہوتا ہے. آپ یقین کریں، میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا. تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کرنا ہے انٹرویو بھی KP حکومت سے. آج کوشش تو ہوگی سہیل آفریدی سے ہو، نہ ہوا تو پھر ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں ان سے ضرور ہوگی. تفصیل سے ان سے بات کریں گے کہ ان کی اسٹریٹجی اب کیا ہوگی اس رمضان میں، اس کے بعد کس طرح وہ پارٹی کو جوڑیں گے، معاملات کو کس طرح حل کریں گے. وہ آپ ضرور چیک کیجیے گا صبح 9 بجے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.